خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، سحری کر رہے ہیں، لیکن اسی وقت میں کم و بیش انہی اوقات میں انہی ساعتوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے کسی ایک مہمان سے۔ اگر وہ عالم ہوتے ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے عالم کے ساتھ۔ آپ کے در کے سوا کوئی نہیں ہے آسرا، کھول دیں پھر سے در رحمت تو رہ جائے۔ عالم کے ساتھ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کو دوسری بار زحمت دی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے تمام ناظرین کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اچھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو ساتھ ساتھ سحری بھی کر رہا ہوں، تو آپ برا مت مانیے گا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ کہاں کھڑا ہے اس کرونا کے بعد؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ زوما سارے آپس میں آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہوگی پوری دنیا میں کہ مسجدوں کا معاملہ کیا ہوگا، عید کی نماز کا کیا ہوگا، اور پھر شرعی معاملات بعد میں، ہمارے نکاح رکے ہوئے ہیں، ہمارے بڑی بڑی کانفرنسز رکی ہوئی ہیں، طواف اس وقت رکا ہوا ہے، حج کا معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور عالم اسلام کے کچھ اور مسائل ہیں جن کو حل ہونا تھا وہ ڈیلے ہو گئے۔ تو ہمارے مسلم ورلڈ پہ کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں علامہ صاحب اس کے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس وقت جو ہے پوری عالم انسانیت ایک بہت بڑی تبدیلی کی زد پر ہے۔ ہاں، یعنی صورتحال ایسی ہے کہ یہ کسی صرف مسلمان ملک کا، کسی خاص جغرافیے کا، کسی خاص علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت معیشت کی دنیا میں جو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، چائنا کی صورتحال، امریکہ کی صورتحال، یورپ کی صورتحال، جی، تو کرونا سے پہلے کی دنیا اور کرونا کے بعد کی دنیا میں بہت آپ کو بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکی معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول ہے۔ ہاں، فرانس کی معیشت اس وقت جو ہے ڈاواڈول ہے۔ برطانیہ کی معیشت اس وقت ڈاواڈول ہے۔ بے روزگاری صرف امریکہ کے اندر 2.5 کروڑ سے زیادہ اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے۔ ہاں، برطانیہ کا یہ حال ہے، یورپ کا یہ حال ہے۔ مڈل ایسٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہاں کی جو ترقی ہے مڈل ایسٹ کی، یو اے ای کی یا سعودیہ کی یا دیگر اس طرح کے ممالک کی، قطر وغیرہ کی، یہ ساری کی ساری ریڈی میڈ ترقی ہے جس کا گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کی ساری کی ساری ترقی، سارے کا سارا بزنس اور سب کچھ ڈوب جاتا ہے۔ ہاں، اور اس وقت اگر آپ کے علم میں ہوگا یقیناً، اور آپ کے ناظرین کے بھی، کہ صرف 60,000 لوگ تو آپ کے یو اے ای سے رجسٹر کروا چکے ہیں، بھئی ہمیں فوراً پاکستان بلا لو، یہاں پر ہمارا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، ان کی نوکریاں سسپینڈ ہو گئی ہیں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر، اور اس کا جو امپیکٹ پوری دنیا پر پڑے گا وہ غربت کی صورت میں اور افلاس کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اور بہت سارے معاشی مسائل کی صورت میں اس کا امپیکٹ سامنے آئے گا آنے والے ایام میں۔ صحیح ہے۔ تو یہ صرف عبادت گاہوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ لہذا اس حوالے سے کم از کم ہم جیسے مسلمان، روزہ دار، نمازی، اور اللہ پر اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت کو اپنا سرمایہ سمجھنے والے لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر کے اپنے دلوں کو صاف کر کے ان سے استغفار کرنا چاہیے، اور پناہ مانگنی چاہیے آنے والے مسائل اور مشکلات کے مقابلے میں۔ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کی جو سپرمیسی ہے یا امریکہ کی جو سپرمیسی ہے وہ ادھر آپ کے ایسٹ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے، مشرقی دنیا کی طرف۔ جی جی۔ تو آگے آنے والے ایام میں خود امریکہ انتہائی زبونحالی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بھی ان کی داخلی صورتحال کوئی کم تعجب انگیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ انسانی میں پیٹرول کی قیمت وہاں تک گر جائے کہ بیچنے والی کمپنی کو پر بیرل $35 دے کر بیچنا پڑے، کبھی کسی معیشت دان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر $70
بیرل میں خریدتے تھے وہاں پر $35 دے کر بیچ رہے ہو کہ بھئی ہم سے $35 لے لو اور تیل لے جاؤ. تو جہاں پر صورتحال یہ ہو اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب کے تیل کے کنویں بند ہونے لگے اور تیل کے کنویں کے بند ہونے کے نتیجے میں ساری معیشت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے, صحیح, اس کا نتیجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا پر پڑے گا. اچھا یہ بتائیں علامہ صاحب, جو میری معلومات ہیں کرونا کے بعد 50 کروڑ لوگ دنیا کے, یعنی 7 ارب کی آبادی میں 50 کروڑ لوگ بدحال ہو جائیں گے, اور ایشیا میں 40 سال کی بدترین جو ہے وہ معاشی تنزلی آئے گی, اور امریکہ اور یورپ کے اندر جیسے آپ نے کہا 2.5 کروڑ, تو اس سے زیادہ یعنی کہ ٹوٹل امریکہ اور یورپ میں ملا کے 14 کروڑ سے زائد نئے بے روزگار پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اب اس صورتحال میں ہمیں تیاری کیا کرنی چاہیے کہ پاکستان ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, UAE ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا, ان کو کیا تیاری کرنا چاہیے؟ ان میں جن ممالک کا انحصار باہر کے ممالک پر ہو اور باہر سے آنے والے پیسے پر ہو, ہاں وہ تو گئے, ان کی تو آگے آنے والی جو صورتحال ہے وہ خراب ہے. صحیح. لیکن ہماری طرح کے ممالک ہاں جن کا اپنا گندم ہے, اپنی زراعت ہے, اور کم از کم کھانے پینے کی چیزیں وہ خود اپنی نکال سکتے ہیں اپنی زمین سے, اگر ہم اس حساب سے اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس طرح کی صورتحال کا سامنا اس وقت جو ہے باقی ایسے ممالک کو کرنا پڑ رہا ہے جن کا انحصار ہی مغرب پر ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے داخلی وسائل اور استعداد اور موجود جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا مولانا یہ بتائیں, جو آپ کی بات کے تناظر میں اور جو دن بھر ہم بھی چیزوں کو فالو کرتے ہیں, کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب بڑے بڑے ہاتھی گرنے والے, اور نظر یہ آتا ہے کہ جنہوں نے شام پر, ایران پر, عراق پر, افغانستان پر, لیبیا پر یا فلسطین پر بمباری کی, چڑھائی کی, نقصان پہنچایا, آج وہ سارے ممالک پریشان ہیں, اور یہ ممالک جو ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا یہ قدرے اس وقت اس کرونا کی وبا سے بچے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہترین موقع ہے مسلم امہ کے لیے کہ اس کے سارے قائدین بیٹھیں اور راستہ تلاش کریں کہ اگلے 5-10 سال میں ہمیں ان کی جگہ لینی ہے جنہوں نے ہم پہ بمباری کی, یعنی بمباری سے متاثر ممالک ان سے آگے جائیں جنہوں نے بمباری کی. بات آپ کی ٹھیک ہے اور خواہش بھی آپ کی بہت مبارک اور اچھی خواہش ہے, لیکن ای بتا کہ اس طرح کی خواہشیں جو ہے خاک میں مل جاتی ہے, اس لیے کہ اگرچہ مسلم ممالک کو یہ کام کرنا چاہیے لیکن مسلم ممالک کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں ابھی یہ دیکھ لیجیے گا. جہاں سے ڈور ہلتی ہے وہاں پر اگر آپ کا اثر رسوخ نہیں ہے, آپ کی ڈور ہلانے والے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو ایسا کوئی کام تو کرنے ہی نہیں دیتے. لہذا اگر آپ خود پاکستان کی مثال لے لیں, پاکستان میں اگر اسلامک سمٹ ہوتی ہے تو بھٹو مارا جاتا ہے اس کے نتیجے میں. اگر کوئی شاہ فیصل اٹھتا ہے کہ بھئی میں نے امت کو اکٹھا کرنا ہے تو اس کو اس کے اپنے بھتیجے کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے. جی. اگر کہیں پر دنیا میں کوئی ایران کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو 40 سال اس کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور بدترین تشدد اور بدترین دہشت گردی اس کے بارے میں کی جاتی ہے کسی طرح کو ترقی کرنے سے روکا جائے. تو اس وقت جو ظالم نظام حاکم ہے پوری دنیا میں وہ تو کبھی بھی آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے. جب وہ کرنے نہیں دیں گے تو آپ کے اپنے حکمرانوں کی صورت آپ کے سامنے ہے. یعنی آپ یہ بھی دنیا کے یہ جو ممالک ہیں ان ممالک میں خود CIA کی رپورٹ کے مطابق 4,500 وزیر امریکیوں کے ہیں. اچھا. 4,500 وزیر CIA کے لیے کام کرنے والے وزراء ہیں جو مختلف ممالک کی حکومتوں میں کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ, یہ ان کی امریکن کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں. ایسی صورتحال میں آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ حالانکہ اس سے کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ حالانکہ مولانا اس سے بہتر اور کیا چانس ملے گا کہ جو ڈورے ہلانے والا ہے اس کی اپنی چرخی میں سوراخ ہو گئے. جی ہاں ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کوئی اور تو نہیں آئے گا اس سے اچھا گولڈن چانس تو نہیں ملے گا. اللہ کریم ہے, اللہ اس سے بڑے مواقع نکالے گا, لیکن تب جب امت مسلمہ بیدار ہوگی اور امت کے اندر لیڈنگ رول پیدا ہو جائے گا
اور جو امت کے رہنما ہے، حقیقی رہنما، وہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ دن آئے گا۔ اچھا یہ بتائیں آپ سحری میں کیا کھا رہے ہیں اس وقت؟ ہم کوشش کر رہے ہیں تھوڑی سی نہاری کھانے کی۔ اچھا ہم لوگوں سے کہتے ہیں ایشین فوڈ جو ہے نا وہ زیادہ مرچی والا یا مرچ مسالے والا نہ کھائیں، میں بھی کڑھائی کھا رہا ہوں اور بھنڈی بھی ہے اور ساری چیزیں مسالے والی ہیں۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی، بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔